بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجل الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله الطاهرين الطاهرين وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله الطاهرين لبيك يا رب وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله الطاهرين لبيك يا رب وأنت خير الراحمين. آج کی اس مبارک مجلس میں میں بخاری شریف کی ایک حدیث جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ ذکر کے متعلق احادیث بیان ہو رہی ہے اور اللہ نے بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو کثرت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی یعنی تسبیح بیان کرو.
ایسے ہیں جن کا تعلق مخصوص اوقات کے ساتھ ہے، وہ تو ہر مسلمان کو وہ اذکار حدیث پاک میں جو مذکور ہے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ مثلا صبح آدمی اٹھتا ہے تو کیا پڑھے؟ وہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے پڑھا، اس کی صبح خیر ہو گئی، اس کا دن برکت والا ہو گیا۔ حضور صبح جب بیدار ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ آسمان دیکھ کر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ قرآن پاک کی آیات میرے پاک پیغمبر تلاوت فرمایا کرتے تھے آسمان کو دیکھ کر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، روشنی کہاں گئی اندھیرا آ گیا، اندھیرا کہاں گیا روشنی آ گئی۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الألباب، بڑی مجھے توجہ آپ کی چاہیے۔ اس غور و فکر میں اللہ پاک فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں عقل والوں کی ہیں، بے عقل لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی غور کرے تو یاد رکھنا ایک ذکر ہے ایک فکر ہے، ذکر سے فکر افضل ہوتا ہے۔ ہم ابھی ذکر تک نہیں پہنچے، فکر تک کیسے پہنچے؟ کیسے فکر ہوتا ہے؟ آپ انار کھا جاتے ہیں، چھلکے پھینک دیتے ہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اس انار کے اوپر جو رب نے ایک پرتا بڑا موٹا چڑھایا ہوا ہے، یہ کیوں چڑھایا ہے؟ اللہ کا بڑا بندہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی غذا کی حفاظت کے لیے رب نے اس کے اوپر بڑا موٹا سا موٹی طے، پھر اس کو جب ہم نے پڑھا تو جتنے باریک باریک خوبصورت دانے ہیں ان کے درمیان پھر بڑے نفیس پرتے ہیں، وہ ساری دنیا مل کر بنانا چاہے وہ پردہ نہیں بن سکتا، رب کے عمل سے بن گئے۔ اور پھر دانے ایسی ترتیب کے ساتھ رب نے جوڑے ہوئے ہیں، میں ایک بات سے مدد کر رہا ہوں، دانے ایسی ترتیب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اگر بکھر جائے پھر ان کو ہمیں جوڑنا چاہے نہیں جوڑ سکتے۔ پھر اس ایک دانے کو لے لو، اس دانے میں جو رنگت ہے وہی دیکھتے رہو، یہ رنگت کس سے بھری ہے؟ پھر اسے منہ میں رکھ کر ذرا اسے چباؤ ہلکا سا، تمہیں ایک خاص قسم کا مایہ حاصل ہوگا، اس میں مٹھاس ہے اور اس میں خاص ذائقہ ہے۔ یہ کس سے رکھا ہے؟ پھر اس کا ایک بیج ہے، اس بیج کو چباؤ اس کا اور ذائقہ ہے۔ انار دانہ اگر آپ منہ میں رکھتے ہیں، دیکھیں بغیر چباتے ہیں، کالی مرچ چباؤ، زیرہ چباؤ، سونف کا دانہ چباؤ، سب کے ذائقے الگ الگ۔ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے، فکر کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی طرف جانے کے راستے کھل رہے ہیں، اس کو پہچاننے آسان ہو گیا بننے کے لیے، کیونکہ خود رب تو سامنے آتا نہیں، وہ اپنی قدرت دکھا کر بندے کو اپنے پاس بلانا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، فرماتے ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی اور وحدانیت کی نشانی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہر برق دفتر اعتبار فتح کے اقتدار، دفتر ہر پتا رب کی معرفت کا ایک دفتر ہے بولا، اس پتے میں جو رگیں جا رہی ہیں اور جو جڑ سے پانی تنا لیتا ہے اور تنا پھر شاخوں کو دیتا ہے، شاخیں پھر اس پتے میں تقسیم کرتی ہے، جڑ کہاں ہے پتا کہاں ہے، یہ رزق اور تعلق میں مل رہا ہے، کون انتظام فرما رہا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟
میرا رب ساری کائنات کے درختوں کے پتوں کا علم رکھتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ پتا کب گرے گا، اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارا سوراگر کہاں لے جائے گی اور کس کس کے قدموں کے نیچے آئے گا۔ کیا کر مان جائے اس ذات پاک کے علم پر۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، آسمان اتنا بڑا آسمان کے زمینیں 7 زمینیں اس کو محیط ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے کہیں جوڑ نظر نہیں آتا۔ سورہ ملک پڑھو تو تمہیں لطف آ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج دن تک اس میں کہیں رخنہ نہیں پیدا ہوا، اس آسمان میں مرمت کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ہمارے پل بنتے ہیں افتتاح سے پہلے آندھی کی نظر ہو جاتے ہیں، ہم بھی انجینئر ہیں۔ اللہ نے ایسا یہ بنایا ہے، ایک نہیں بنایا، پھر اس میں جو ستارے جڑے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، فرمایا مولا کا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اے لوگوں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے آسمان کی طرف تیز ذرا، آسمان پر چمکتے ستارے تجھے کچھ میرا پتہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، اور دن تجھے گزر جاتے ہیں، رات کو پھر کی محفل لگ جاتی ہے۔ سبحان وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطان آتے تو میں بھی ستاروں سے نور لے کر میرے فرشتوں کو مارتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ آسمانوں کو پیدا کیا، ایک نہیں پھر دوسرا آسمان۔ قدیم فلسفی کہتے تھے، ان کی بھی بات کا بڑا وزن ہے، آج کا سائنسدان بھی کہتا ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے ہی پہلے آسمان کی موٹائی ہے، پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان پھر اتنا فاصلہ ہے، تو 7 آسمانوں کے فاصلے، پھر اس پر فلک الافلاک محیط ہے، اس پر عرش الہی ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے۔ یہ رب کی کائنات کو کون سمجھے؟ جس آدم کے فرزند نے 70-80 سال میں 6 فٹ کے اپنے بدن کو نہیں سمجھا، اور رب کی کائنات کو کیا سمجھا؟ اور ایک دن بیٹھے بیٹھے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، ساتھی بیٹھے تھے، میں نے کہا ہم دن میں آئینہ کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ ہر آدمی روزانہ آئینہ دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ 50 سال ہو گئے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی پہچان نہیں سکا کہ میں کون۔ کب پہچانے گا؟ کب پہچانے گا کہ تو کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں نشانی ہے، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ ایک پاگل سے پوچھو نا، وہ کہے گا مجھ سے بڑا تو کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ میرے قبلہ استاد مکرم ضیاء محمد قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہمیں ایک دن لطیفہ سنایا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، آپ یہ ہوشتہ کی صحابہ سے فرماتے تھے، ہمارے دین میں اتنی یبوست نہیں ہے کہ چیڑوں پر پتہ نہیں کیا خلاف چڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، یاد رکھیے، انشاءاللہ آخرت کی منزل اللہ تعالیٰ نبی کے غلاموں پر آسان فرمائے۔ اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس نبی کی پیروی کرتے جاؤ۔ یہ ایک سبب یاد رکھو، جہاں میرے نبی کا نقش قدم ہے وہاں سجدے کرتے جائیں۔ خدا کی قسم اس منزل کو پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب فرمایا۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، جاری سے نہیں گزرنا، یہ شغل غیروں کے لیے ہے، جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو
سبحان اللہ، یہ قرآن ہمیں بشارت دے رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ جہاں بھی قرآن میں آپ عمل کی بات پڑھیں گے، صالح کی صفت ساتھ ضرور مذکور ہوگی۔ صالح کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو صالح نیک کو کہتے ہیں، عمل نیک کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو سنت کے مطابق، جو سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ پیروی سنت ہر مومن پر فرض ہے، اور تمام صوفیاء نے اپنے مریدوں کو یہ درس دیا ہے اتباع سنت، اس لیے اس میں بڑی نعمت ہے۔ کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے کون ہیں؟ لطیفہ سنو۔ آپ فرمانے لگے ایک کسی ملک کا وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آیا، تو اس نے چاہا کہ میں پاگلوں کا جہان بھی دیکھوں، وہ ہسپتال کیا اسے کہتے ہیں جی مینٹل، اللہ بچائے، پتہ نہیں ہمارا کیا میں شمار ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مان سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں اللہ کیا ہمارا کیا حساب ہے۔ بات ہوئی ہے کہ وہ کہے ہاں یہ بندہ میرا ہے، تو جس خاک کو چاہے میں بندہ پاک، میں خدا کس کو بناؤں، تو جو خفا ہو جائے، تیری بھی شمار مخلوق ہے لیکن میرے بھی صرف تیری ایک ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وزیر اعظم کو لے کر پاگل خانے میں، تو ایک پاگل سامنے آ گیا، انہوں نے آ کر ہاتھ بڑھایا، کون ہے آپ؟ پاگل نے پوچھا آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ پاگل کہنے لگا جب میں پہلی دفعہ آیا تھا میں بھی یہی کہتا تھا میں وزیر اعظم ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گا۔ انہوں نے سمجھے وہ پاگل ہے، پاگل کو پاگل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی دے ایمان بھی سلامت ہو، اس کے ساتھ عقل بھی سلامت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، لیکن وہ ہے پہلو کے بعد میرا ذکر کرتے ہیں، یعنی اس طرح پر بھی میرا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، چلتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں، پیتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ عقل مند ہے۔ اب مدرسے والے، مسجد والے، خانقاہ والے دنیا کی نظر میں جیسے بھی ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے بھئی عقل والے ہیں تو فقط یہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی تمہارے ادارے ہیں، معذرت کے ساتھ خواہ کالج ہو یا سکول ہو یا کوئی اور ہو، وہاں اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا مدارس میں ذکر ہوتا ہے، مساجد میں ذکر ہوتا ہے، خانقاہ میں ذکر ہوتا ہے۔ یہ تین ہمارے مذہبی ادارے ہیں، اگرچہ اب کافی کمزوری آ گئی لیکن پھر بھی کام چل رہا ہے۔ ہر مدرسے میں، صرف علوم کی بات نہیں ہے، ہر مدرسے میں اذان سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، قرآن پاک لے کر قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اذانیں بعد میں ہوتی ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، جب صبح کا روشن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے ایمان والو میں تمہیں بات تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، نماز نیند سے بہتر ہے، اس وقت مومن کو سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جاگتا ہونا چاہیے۔ میرا سبق یاد رکھیں گے؟ میں تو ان کا احسان سمجھتا ہوں جو صبح اذانیں کہتے ہیں اور ہمیں جگاتے ہیں، جی، اور سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی
حاجی جاتے ہیں نا قیمت کوئی سے ہے تو چپ کر کے دکان سے باہر نکل جاتے ہیں، عربی خرید سکتے ہیں، ہماری حکومت خرید اتنی ہے ہی نہیں۔ آپ تو دعوت اسلام نہیں کر خوشبو لگاتے ہیں جو سو کے اسے زکام لگ جائے، سستی ہے نا، 2-4 روپے میں شیشی مل جاتی ہے۔ میں ان سے بھی کہوں گا یہ سستی خوشبو نہ استعمال کرو، نبی کی سنت ادا کرنی ہے خرچ کرو۔ نبی کی سنت سستے کام نہیں، مہنگے کاموں خریدو، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرو، اس لیے نبی سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا نام سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا پیغام سب سے اعلیٰ ہے، نبی کا شعر سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی آل سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی امت سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم پلاسٹک کی ٹوپیاں سر پر رکھ کر کیوں نمازیں پڑھے؟ نماز اتنی معمولی بات ہے، یا کہ نمازی آتے دیکھتے ٹوپیاں کہا میں نے کہی ٹوپی اپنی جیب سے نکالا، اگر آپ نے پورے 6 فٹ کو ڈھانپا ہوا ہے ٹوپی یہ ہے کہ آپ 10 روپے کی نہیں جیب میں رکھ سکتے، ننگے سر میں نہیں بنا ہے۔ میں نے مسئلہ پہلے حدیث پاک بیان کی تھی، نبی پاک نے صرف نماز کے لیے نہیں حکم دیا، مطلقاً مومن کو حکم دیا ہے سر ڈھانپ کرنا ہے، بازار میں جا رہے سر ڈھانپ کر رہے، دفتر میں بیٹھے سر ڈھانپ کر بیٹھے، دکان پر بیٹھے سر ڈھانپ کر بیٹھے، حتیٰ کہ میرے محبوب ملائی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا میں قربان جاؤں، فرماتے بیت الخلاء میں بھی ننگے سر نہ جائے۔ میں وہ دل کہاں سے لاؤں جو میری باتوں کو قبول کرے، میں نے کہاں سے لوگ تلاش کروں جو میرے پیغام کو قبول کرے۔ میں محبوب ملائی کی طہارت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، فرشتے بھی قسم کھاتے ہوں گے، آپ کو فرمایا جب خط بناؤ ناخن اتارو بال کاٹو باوضو کاٹو تاکہ تیرے جسم کا حصہ تیرے بدن سے طہارت کی حالت میں جڑا ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم تو گاڑی بنا کر وہیں پھینک دیتے ہیں اور وہ جھاڑو دے کر نالی میں پھینک دیتا ہے، یہ تیرا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، نبی کا تحفہ ہے، اسے قبول کرنا۔ رحمت برسے گی، رحمت برسے گی، رب راضی، رب کا رسول راضی، سارے نبی راضی، سارے خود راضی، سارے صحابہ راضی، اب ولی آخری راضی۔ خدا کی قسم میرے نبی کا وہ راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے لیے بنی اسرائیل کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گا۔ توجہ فرمائی کہ نہیں؟ میں کیا کہہ دیا ہوں سمجھے؟ میرے نبی کا وہ پیارا راستہ ہے کہ بنی اسرائیل کا پیغمبر مریم کا فرزند کلمۃ اللہ اس راستے پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو بابرکت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اس نبی کی امت میں شامل کرنے کے لیے وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اب انتظار کر رہے ہیں آسمانوں پر کب؟ اللہ کی شان دیکھو، جس عمر میں تشریف لے گئے تھے اسی عمر میں تشریف سبحان اللہ، یا ماہ سال بدل رہی ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن ان کی عمر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جس جوانی کی حالت میں گئے تھے، جن زلفوں کے ساتھ جس مبارک داڑھی کے ساتھ گئے تھے اسی طرح تشریف تو کیا فرمایا؟ عقل والے وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ تیری کائنات فضول تو نہیں ہے، اس کائنات کا ایک دن کا بھی فالتو نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیشہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، جو بھی آیت آئے گی اس ساری آیت کا آخری زور آخری جملے پر ہوتا ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کیا ہے وہ؟ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا
حدیث پاک کافی طویل ہے، میں اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اب میں صفحہ الٹنا چاہتا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ بھی میں دکھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے ذکر کرنے والے، تو کچھ ایسے بھی ہیں جو ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے ذکر کی طرف نہیں آیا، مجھے بھلا دیا جبکہ میں اسے نہیں بھلاتا، تیری ساتھ چل رہی ہے نا، سمجھ تیرا اللہ تجھے یاد فرما رہا ہے، تو کھانا چبا رہا ہے، تیرا اللہ تجھے یاد فرما رہا ہے، یہ چکی تیرے منہ نے میرے رب نے رکھی۔ سنا ہے یہاں ہمارے ملک شہر میں ایک بڑے امیر آدمی ہے، انہوں نے 44 لاکھ روپے کے نئے دانت لگوائے ہیں۔ 44 لاکھ، نصف کروڑ بن جاتا ہے، تیرے منہ میں مفت رب نے لگا دی۔ سبحان اللہ۔ تو مسواک کر کے ان کی قدر نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ مسواک کر کے تو ان کی عزت نہیں کرتا، صفائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے ذکر سے جو منہ موڑے گا میں اسے 2 سزائیں دوں گا، ایک اس دنیا میں ایک آخرت میں۔ اس دنیا میں کیا سزا دوں گا؟ فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت کو تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جتنے رب سے دور ہیں انہیں رب نے رزق زیادہ دیا ہوا ہے، ہر ملک ان کی فیکٹریاں ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اس کا رزق میں اتنا تنگ کر دوں گا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کہے گا میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہوس بڑھ جائے گی، اس لیے کہ آنکھوں کی بھوک ہے وہ نہیں مٹتی، پیٹ کی بھوک 4 لقمے کھاؤ تو مٹ جاتی ہے۔ سب ایسا فرماتے ہیں گفت چشمے درد دنیا دارنا، یا کنار پر کند یا خاکے کو، دنیا دار کی جو آنکھ میں بھوک ہے، یہ تو یا اللہ اسے کنار عطا فرما دے۔ کنار کا کیا مطلب ہے؟ جو مل گیا الحمدللہ دیتے ہیں، کہاں کمالے کے پھر دے دے گا، یا پھر جب قبر میں جائے گا قبر کی مٹی اس کی آنکھ میں پڑے گی، پھر اس کی آنکھ جو ہے اس کی بھوک مٹے گی، ورنہ آنکھ کی بھوک نہیں مٹتی۔ میں اسے ایسے دل میں پھنساؤں گا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ایک تو یہ میں ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ فریج تو بھرا ہوا ہے فروٹ کے ساتھ، گھر میں کچن میں بڑی نعمتیں ہیں، طرح طرح کے کھانے پکے، لیکن ڈاکٹر نے کہا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ کھانا کیا ہے؟ انچھنے آٹے کی روٹی، روٹی بولٹی، پکی روٹی۔ بوڑھے لوگوں کو یاد ہے گھروں میں پکی روٹی بناتے تھے، پکی روٹی، مسائل میں موٹی۔ اللہ اکبر، وہ وقت بڑا اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ جو بیویاں بچیوں کو وہ پڑھاتی تھی، میں تھوڑا جا سبق چھوڑا، جے کوئی پوچھے بسم اللہ کا معنی کی ہے، اے پکی روٹی کی عبارت ہے، کیا بھی دے۔ جے کوئی پوچھے بسم اللہ کا معنی کی ہے، تو وہ آگے شروع کرتا نام اللہ تعالیٰ دے، اے بسم اللہ کا معنی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ان بچیوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، آج اگلے کرنے والی میں حیا نہیں ہے۔ میں سہنے کو کیا کروں؟ میرا نبی کہتا الحیا من الایمان، ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، جب حیا نہیں تو ایمان کا ہے۔ میں بھی بچوں کو میں قرآن پاک یہ سنا رہا تھا، میں ادھر جو مسجد میں آنے سے میں نے کہا کہ تم نے اس دنیا میں کوئی عورت دیکھنی ہے کہ یہ جنتی ہے، فیصلہ میں کر دیتا ہوں یہ جنتی ہے،
میں 2 سکتے ہو، وہ کون سے سکتے؟ سورہ الحمال پر رب نے جنت کی حوروں کی بات بتائی ہے. پہلی بات کیا؟ حور مقصورات فی الخیام. پہلی صفت ہے حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہے. جو تیری بیٹی ہم کے خیمے میں گھر میں پردہ نشین ہے، یہ ان میں جاتے ہیں. اور دوسری صفت لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ترجمہ جا کر پڑھیے رسول اللہ، کسی انسان نے، کسی فرشتے، کسی جن نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اس دنیا میں چلنے والی بیٹی کی، حوا کی بیٹیوں میں سے جس بیٹی میں یہ صفت ہے، آنکھیں بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں یہ سیدھی جنت میں سے. ورنہ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. بچیوں کو حیا کا درس دو، حیا کا، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، یہ کوئی آزادی نہیں ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اپنی بچیوں کو زندہ تک گور دفن کرتے تھے. سنا ہے یہ اس کے مترادف ہے. مادر صورت آ گئی بچیوں کو زندہ تک گور کرتے. انہیں سورہ نور پڑھاؤ، انہیں عائشہ صدیقہ کی طہارت کا پتہ چلے، انہیں سورہ احزاب پڑھاؤ، انہیں پردے کا پتہ چلے، نبی کی سیرت پڑھاؤ، انہیں پتہ چلے کہ رسول پاک کی پاکیزہ زندگی گزار جائے. ہم نے کن دنوں میں اپنی اولاد کو لگایا ہے ان پر ترس کر. والد کا کام ہے حلال بچے کو لقمہ کھلانا اور اس کی تربیت شریعت کے اہل مطابق کرنا، یہ والدین کا فرض ہے. یہ زندن بات آ گئی تو عرض کر رہا تھا پہلی سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ اس میں اتنی حوث پیدا ہو جائے گی، وہ اپنے جائیداد کے علاوہ دوسری جائیداد پر، دوسرے بھائی کی جائیداد پر بھی نظر بری رکھے گا کہ کسی طرح یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ کوٹھی بھی مجھے مل جائے، وہ پلاٹ بھی مجھے مل جائے. جھوٹے مقدمے بنا کر یہ وہ دنیا دار لوگ ہیں جن کے مطلب مولانا لوگ نے بڑا زبردست شعر کہا ہے. آپ کہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ نے کہہ دی کہ ایٹم بم ہے، بچ جاؤ گے. میں ساتھی کو سناتا رہتا ہوں، کندھے سارے میں پھوٹتے رہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آئے دنیا جے کہیں نو جے کہیں لعنت اللہ علیہ اجمعین. اگر میں دنیا نام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو رب کی لعنت ہو. یہ اللہ کی طرف کی بجائے دنیا کی طرف میں لگائے. ایک بات یاد رکھنے اگر یقین کامل ہو، جو طالب مولا ہوتا ہے دنیا خدا کی قسم اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور جو دنیا میں کسی دوڑتا ہے رب نے نیاز اللہ الصمد، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا ڈھونڈ رہی ہے تو اس کے لیے کچھ سمجھ جو میں بتا رہا ہوں. بزرگ کہتے ہیں سائے کی طرح ہے، سائے کی طرف پیٹ کر کے چلو سایہ پیچھے دوڑے گا، سائے کی طرف چلو تو سایہ آگے دوڑے گا. ساری زندگی سائے کے پیچھے دوڑتے رہو گے، ہاتھ نہیں آئے گا. دنیا میں بھی طرف تو ہمیں کرنی ہے، طالب مولا بن جاؤ، خدا کی سب دنیا تیرے قدموں پر ہے. وقت اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے کوئی حل تو نہیں ہے. جہانگیر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ کے دربار میں محبوبی آیا، اس نے اپنی طرف سے بڑا روپ دھارا ہوا تھا، لیکن بادشاہ اس تک پہنچ گیا. انہیں کہا تو فلاں ہے. انہیں کہا حضرت میرا تیر نشانے پر نہیں لگا، تو اب میں ایسا روپ دھاروں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے. انہوں نے کہا کہ میں تجھے نہ پہچان سکتا میں تجھے بڑا انعام دوں. ذرا توجہ کرنا، میں سنیں بڑا عمدہ واقعہ بزرگوں نے بیان کیا، بزرگوں نے بیان کیا. انہوں نے دیکھا کہ اب میں کیا کروں، کیسا روپ دھاروں. وہ ایک غار میں جا
رات گزری، دن گزری، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، لوگوں کو پتہ چلا کہ سہار میں کوئی بزرگ ہے، باہر نکلتے نہیں، کھاتے پیتے نہیں، دنیا کے ساتھ کوئی شغل نہیں، بس اللہ اللہ کر رہے. لوگ آنے شروع ہو گئے، سلام علیہ السلام، دعا فرماؤ جی، برکت واسطے دعا فرماؤ. بزرگی پھیل گئی، تھا محبوبیہ دنیا کے چند شکر کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ خبر چلتی چلتی شاہی دربار میں پہنچ گئی. جہانگیر کو بھی شوق ہوا کہ میں چل کر زیارت کروں بزرگوں کی. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ابو الحسن خلقانی کے دروازے پر گئے تو سن راز فتح ہوا. شہاب الدین غوری نے ہندوستان کو فتح کیا. خالد علی نواز نے خواب میں فرمایا کہ آپ فضا سازگار ہے، حملہ کر فتح کر ہندوستان. کیا یوں ہی دربار نہیں بنے ہوئے، یوں ہی دربار نہیں بنے ہوئے، کچھ کمائی بھی ہے، سامنے قدموں میں گر رہا ہے. ایک انگریز جس ہندوستان میں حاکم وقت رہا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے میں نے ایک مرتد دیکھا ہے کہ پورے ہندوستان پر حکومت کرتا ہے. یہ خواجہ نہیں ہے، ہندو بھی سلام کرتا ہے، مسلم بھی سلام کرتا ہے، سکھ بھی آ کر سر جھکا دیا. یہ کیا بات ہے؟ نائب رسول ہے. یہ قرب اللہ نے بلند کی ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خدمزان، پھرکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اچھا جہانگیر نے تیاری کی، چلتے ہیں. اب کئی بار ہو چکے تھے، اللہ اللہ کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے جہانگیر آ گیا. اس نے پہلے اپنے صوبائی کو بھیجا کہ اجازت طلب کرو. مسلمان بادشاہ بھی اگر ہو کسی گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا کہ قرآن کا فرمان ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. کسی کے گھر میں جاؤ اجازت طلب کرو 3 دفعہ. میرے نبی پاک نے خود صحابہ کے دروازوں پر تشریف لے جاتے تھے اور 3 دفعہ سلام فرماتے تھے. جواب آتا تھا پڑھ کر تشریف لے جاتے ورنہ واپس چلے جاتے. میرے نبی کا آج ہم اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام میں چلا مارا مارا پھرتا ہے. کون مجھے قبول کرے؟ حضور نے فرمایا ماذا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام جس سے اجنبی بن کر نکلا تھا، کوئی اسے جانتا نہیں، کوئی قبول کرنے والا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اسی حالت میں اجنبی بن جائے گا. آج ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا کہ اسلام اجنبی ہے. مجھے دکھاؤ کہاں ہے اسلام؟ مسجدوں میں نہیں، مدرسوں میں نہیں، خانقاہ میں نہیں، کچہریوں میں جسے ہم عدالت کہتے ہیں. مفتی احمد یار خان نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عدالت کہنا حرام ہے. عدالت ہو جگہ ہوتی ہے، عدل ہوتا ہے. یہ عدالت نہیں ہے، یہ دفتر ہے، یہ کچہری ہے. مقدمے پیش ہو گئے، قانون انگریز کا اس کے مطابق فیصلہ ہوئے. بات ہے کہ یہ قرآن پڑھا یا حدیث پڑھی ہے، ان کو دے کر فیصلہ کیا. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اور ایک ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. اور ایک ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ظالم یہ فاسق یہ کافر ہے. یہ اسی چھوٹے کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے. امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. کیوں؟ کیا جرم کیا ہے؟ چوری کی ہے؟ ڈاکہ ڈالا ہے؟ نہیں. قضا کا پرچہ پیش کیا ہے. قاضی بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ. نہیں بنوں گا، نہیں بنوں گا.
سزا ملی انہیں جیل میں بھیج دیں. یہ پرانی باتیں ہیں، آج کی نہیں. اگر امام حسین شہید ہو گئے تو کوئی خون سے قیمتی نہیں ہے. عمر فاروق کو مسلح پر شہید کیا گیا، عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے. عثمان غنی کو معاشرت کیا گیا، عثمان جیسا کوئی باحیا نہیں ہے. علی بن قذاب کو خدمت والا دیا، اس سے بہتر والے کوئی نہیں ہے. یہ ظلم کی تلوار چلتی رہے گی قیامت تک، اور لاحق ہم بچے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں ہماری دستگیری فرما. کیا کریں؟ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جاؤ گے، معلوم کیا کسی کو درد نہاں بیٹا. یہ تو اقبال ہے نا. خاجہ رابعی صاحب کیا کرنا ہے؟ کیا حال سنانا دے گا، کوئی بارہ راز نہ بولا. جہاں کے دروازے پر پہنچ گیا، اس نے خادم کو بھیجا جو دروازے اجازت بادشاہ ہے. فرمایا نہیں اجازت ہے، نہیں اجازت. محبوبی ہے، ایک ٹکا بھی اس کے پاس نہیں. بادشاہ کو روک دیا. یہ کس کی شان ہے؟ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے؟ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے؟ یہ تاج والے کیا سمجھے درویشوں کے پاس کتنے ہیرے ہیں. یہ دنیا کے کتے مردار نہیں لڑتے ہیں، درویش کے پاس رب کی نعمتیں آتی ہیں، صبح شام آتی ہیں. سبحان اللہ. بادشاہ نے اجازت کے بغیر ہی اندر جانا چاہا، چلا گیا. اس محبوبی نے منہ کر کر انہیں سلام پیش کیا، جواب تو دے دیا. بادشاہ نے دعا کی درخواست کی، اس محبوبی نے دعا بھی کر دی. کوئی مختصر گفتگو بھی ہوئی. جب جہانگیر اٹھ کر جانے لگا، اس نے سلام بھی پیش کر دیا، جانے لگا، اس نے دامن تھام لیا، بیٹھ کر میں وہی محبوبی ہوں جس کو تم نہیں پہچان سکے. انہوں نے چلو دربار میں، آج جتنا مانگو میں تمہیں انعام دیتا ہوں. دونوں کا کھول کر بات سنو. نتیجہ نکل رہا ہے. محبوبی نے کہا اگر تک میں اللہ سننے کے لیے کہ وقت تک بادشاہ میرے دروازے پر آئے، وہ آ گیا ہے. اب میرے دل میں ذوق پیدا ہو گیا کہ میں چھوڑنے پر تم چلے جاؤ، اور میں نہیں اٹھوں. میری بات یہی رہنا ہوگی. مجھے رب کا راستہ پتا چل گیا. میں کہتا ہوں یادگاری سے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اخلاص پیدا فرما دے گا. بندے کو خود کھینچ لیتا ہے. وہ حدیث یاد
شفا تب ہوگی جو رسول اللہ کے راستے پر چلے گا. خدا کی قسم ہر خانہ جنید بغدادی جو سید الطائفہ ہے اور ان کا قول سارے نبی مانتے ہیں. سید الطائفہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں پہ آخر ہے کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا الطرق كلها مسؤولة إلا من اقتفى أثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جنید بغدادی فرماتے ہیں جتنے راستے اللہ کی طرف جاتے تھے رب نے سارے بند کر دیے ہیں. ایک راستہ ہے جو محمد عربی کا راستہ ہے. اب نہ موسیٰ کے طریقے پر چلنے والا کامیاب ہو سکتا ہے نہ عیسیٰ کے طریقے پر چلنے والا کامیاب ہو سکتا ہے. اب محمد پاک کا راستہ ہے جس پر چلنے والا بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی آئے گا. اگر کوئی صاحب وہ اذکار سیکھنا چاہے کتابیں بھی مل جاتی ہیں اور اگر مجھ سے سیکھنا چاہے یاد کرنا چاہے میں بھی حاضر ہوں. بیت الخلاء میں جانا ہو حضور کا ذکر موجود ہے. باہر آئیں حضور کا ذکر موجود ہے. مسجد کی طرف جائیں حضور 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. وہ دعا جو مسجد کو جاتے وقت پڑھی جاتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, سوتے وقت, جاگتے وقت, سفر پر جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے, یہ ساری دعائیں انسان اگر ان کا عادی بن جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک اسے اپنی رحمت نگاہ پناہ میں ساری زندگی رکھے. اس کو بھی اس کی اولاد کو, مال کو, جان کو, عزت کو, آبرو کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا. آؤ تو صحیح راستے